گرفتار کیا گیا اور اس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پالیٹکس کو اور نہ کوئی سیاسی گرفتاری، وہ ایک ادارے کی طرف سے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ایف آئی آر تھی جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا۔ اور پی ٹی آئی ہمیشہ ہر چیز کو، چاہے وہ ادارے ہو چاہے جو بھی ادارے ہوں، اس کو ہمیشہ سیاست کی طرف لگے کے لانا چاہتی ہے کہ ہم اس کے پاس سیاست کریں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کے ادارے کی طرف سے جب ان کو دھمکایا گیا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیانات کل آپ کی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا کہ رسی بھی ہے، مطلب انڈائریکٹلی آپ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ پھر آپ کے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ادارے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے اوپر کیا کیا لگاؤ ہے، اب آپ ان کی فیملی کو کس طرح ٹارگیٹ نہیں کریں؟ جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی پالیٹکس میں اس پہ بات نہ کریں۔ آپ سرکاری ملازمین کی فیملی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، کبھی کہتے ہیں آپ کے بچوں کو رشتے نہیں ملیں گے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو جب آپ کہیں سوچ سمجھ کے کہیں، ہوش و حواس میں کہیں، جو بیانات دے رہے تاکہ کل آپ کے اوپر بھی یہ نہیں سننا ہو۔ اور ہم اسے پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے، اس پہ ایک ادارے کی طرف سے ایف آئی آر کی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اگر جوڈیشری دیکھے گی کہ اس میں کچھ ہے تو ریمانڈ آگے دے گی، نہیں دے گی، اگر کچھ نہیں ہے تو ضمانت ہو جائے گی۔ اس میں ہماری کوئی پالیٹکس کا کوئی چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے، اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے تو اسی طرح کرتے جس طرح ماضی کی حکومت میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، باقی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو نیب کے تھرو جیل میں ڈالوا کر کہا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر۔ تو ہم اگر کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، اور اگر ہم عمران خان نیازی کو گرفتار کرنا چاہتے تو ہم گرفتار کرتے۔ یہ جو ان کے نورتن روز فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں شام کو کہ اگر ایسے ہوا بندی گالا میں یا زمان پارک میں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر آپ کی کرتوت ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا، جب اگر آپ کی کرتوت ہوں گے تو پھر میں ان عورتوں سے پوچھوں کہ آپ آ کر پھر گرفتاری سے بچا بھی لیں۔ اور یہ ڈائلاگ آپ فلمی بولتے ہیں وہ شاید کسی فلم میں چل سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل اس میں نہیں چل سکتے۔ اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے، جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے، جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا، اس سسٹم آف وائرس آ گیا فالو ہو گیا۔ اب آپ کو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آنا ہے، آپ نے انسٹال ہو کر اور کسی کے جو ہے وہ کندھوں پر نہیں آنا، بلکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ لینا ہے۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے، ہم ابھی بھی تیار ہیں۔ 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا اور انشاءاللہ فلم بھی ہم خیبر پختونخوا میں چلائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ ہم پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا، اور جو اسٹیف ایکسیپٹ ہوئی جس پہ ضمنی الیکشن ہوں گے اس میں بھی ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیف کیوں ایکسیپٹ ہوئے، پہلے تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے اسٹیف ایکسیپٹ ہوئے، جب ایکسیپٹ ہوئے ایک پھر ایکسیپٹ ہوا، پھر کہے کہ آپ ہمارے سارے اسٹیف ایکسیپٹ کریں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے جب وہ ڈی چوک پہ تھے اور انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی، اور جو کچھ عرصے بعد آئے اس میں بھی یہ دعا کریں اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن جماعتوں کو، خوشی شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کیا اور ان کو پرانی تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے باہر کروایا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ باہر آتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے سیٹ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے ایکسیپٹ نہیں کریں۔ ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی، آپ ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آئیں، آپ کے بقول آپ کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، آپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے، آج حلف لیں اور اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا جو بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں تو جنرل الیکشن میں تو بھی اکتوبر کا ٹائم ہے، یہ تو میرے خیال میں مارچ اپریل میں یہ الیکشن ہونے ہیں، جب ہو جائیں گے آپ آ کر حلف لے لیں۔ ابھی بھی 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب جو الیکٹ ہوئے انہوں نے حلف لی ہے، لہٰذا آپ آ جائیں دوبارہ، آپ کے اگر ممبرز آتے ہیں آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے اپوزیشن کا، آپ لیڈر آف اپوزیشن بنیں، آپ سارا بھی بنیں۔ لیکن جو چیزیں جو پچھلے دنوں ہمیں ایک خیبر پختونخوا کو خاص کر یوم نجات دینے ہمارے انہوں نے اسمبلی توڑی، اس صوبے کو انہوں نے دیوالیہ کیا، بہت سے صوبوں کے اوپر باتچیت کو یہ بہت کرتے تھے، واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو دینے کی تنخواہیں نہیں، واحد خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ہے جو ان کے خلاف فائلیں نہیں کھول، جو کرپشن کی داستان ہے خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف
میں آج اپنے اداروں سے بھی اپیل کروں کہ ان کا احتساب ہو تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرتوت خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے گل کھلے جو پیسے بنی گالا جاتے تھے، جو پیسے ضمانت پاس جاتے تھے، تاکہ پاکستان کو اور اس دنیا کو پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا چیزیں، کیا کیا کرپشن جو ہے انہوں نے کی۔ پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میری مرضی میں نے گھڑی بھیج دی، بھائی آپ نے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، میں نے گھڑی بھیج دی۔ پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم کو سیاست مت دیکھے لو، آپ نے جو ہے ابھی خود تسلیم کیا کہ میں نے وہاں سے پیسے نکال کر ایک جو ہے اس میں انویسٹ کیے ہاؤس سوسائٹی میں۔ وہ کس کی ہاؤس سوسائٹی تھی، کیوں انویسٹ کیے، اگر کل اس میں نقصان ہو جائے پھر کیا ہوتا؟ تو آپ شوکت خانم کو کی انویسٹمنٹ کو، پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم پہ بھی بات نہ کریں، میرے خاندان میں بھی بات نہ کریں، آپ دوسروں کی خاندانوں میں بات کریں اور کوئی اور نہ کریں۔ لیکن ہماری تربیت میں ہمارے پاس بہت سے ثبوت پڑے ہیں، ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے ٹی وی میں دیکھی ہیں ان کی ذاتی زندگی کے متعلق، لیکن ہم ان کی ذاتی زندگی کے متعلق بات نہیں کریں، کیونکہ اپنی ذاتی زندگی ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ 2 صوبوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی تیاری کریں اور ضمنی الیکشن کی تیاری کریں۔ ہم بالکل تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میدان بتائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ تھوڑی سی بات میں بے نظیر کے سپورٹ پروگرام پہ کرنا چاہوں گا۔ بہت جلد ہماری ڈائنامک سروے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ ہم ڈائنامک سروے کرنے کے لیے بہت جلد اس کی جو ہے وہ ایک قسم کی انوگریشن کہیں یا کک اسٹارٹ کہیں، اس کو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے سیلاب میں جس طریقے سے ایک وفاقی حکومت کی طرف سے 70 ارب روپے کا ایک پیکیج تھا ہمارے بینیفیشریز کے لیے، تو 28 لاکھ بینیفیشریز میں تقریباً ہم نے جو 70 ارب روپے تقسیم کیے، وہ بھی سب کے سامنے۔ ڈائنامک سروے شروع میں جاری، ہماری جو قسط ہے سیمائی قسط وہ جاری ہے، اور ہم لوگوں کو جو ہے ہماری جو بینیفیشریز ہے ان کو وہ قسط مل رہی ہے۔ ان کے بچوں کی جو وظائف کی تھی اسکالرشپ، وہ بھی جو ہے تعلیمی اسکالرشپ وظائف جو ہیں وہ بھی شروع ہیں، اس کے بھی 13 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، وہ بھی ان کو دے رہے ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ایک یہاں پر میں پیغام دوبارہ اپنی منسٹری کی طرف سے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو دے رہا ہوں کہ آپ جدھر بھی جائیں، جس کاؤنٹر سے بھی جہاں سے بھی آپ اپنے 7,000 روپے لیں، اس کی رسید بھی لیں، اور 7,000 روپے سے 1 روپے بھی کم نہیں لیں۔ آپ کی جہاں پر بھی کوئی بھی کٹوتی ہوتی ہے، آپ ہمارے جو ہے ہیلپ لائن پہ، ہم سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں کمپلینٹ کریں، اس ریٹیلر کی مشین بند کی جائے گی، آپ کے پیسے واپس وصول کیے جائیں گے۔ 1 روپے کی کٹوتی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ ہمارے پاس جو ہم ریٹیلرز کے تھرو تک پہنچا رہے ہیں اس میں کسی کو بھی 1 روپے نہیں۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ایک ہمارے جو مستحقین ہیں ان کے لیے ایک پیکیج کا اعلان کیا ہے اسٹور میں، جس میں ہمارے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں ان کو جو ہے ہم 10 کلو کا جو آٹے کا تیل ہے وہ 400 روپے میں جو ہے اسٹور پرووائڈ کرے گا۔ جو ہماری چینی ہے وہ 70 روپے کلو ملے گی ان کو، اور یہ 5 کلو ماہانہ کے حساب سے، اور تھیلا جو آٹے کا ہے وہ 1 تھیلا آپ کو ماہانہ کے حساب سے ملے گا، اور ساتھ ساتھ 300 روپے جو ہے وہ آپ کو گھی کا جو ہے وہ کلو ملے گا، وہ بھی ماہانہ کے حساب سے آپ کو 5 کلو جو ہے ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ جو ہے 55 66 ہمارے کوڈ ہے، 5566 ہمارے کوڈ ہے، جو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ہمارے بینیفیشری بھیجیں گے، وہ آپ کو اس پہ ایک کوڈ آئے گا، آپ قریبی اسٹور سے جا کر یہ سہولت جو ہے آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی بینیفیشری کو اسٹور کے متعلق یا کوئی بھی آپ کی جو اس پہ کمپلینٹ ہو، وہ ہمارے جو ٹول فری نمبر ہے 0800 055 90 ہمارا جو ہے وہ ایک نمبر ہے، اس پہ آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت سے کی طرف سے جو ہے ہمارے بینیفیشریز کو جو ہے وہ ایک جو ہے سہولت میسر ہوئی ہے۔ میری یہی گزارشات تھی، سوال کسی کا؟